وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل اللہ البیع وحرم الربا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے محراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روح فیضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے خرید و فروخت کے جائز اور ناجائز طریقوں پر تفصیلی گفتگو فرماتے تھے، کیونکہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ فقط یہ نہیں ہے نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جہاد کریں، تلاوت کریں. مومن کا جو قدم قانون شریعت کی روشنی میں اٹھے گا وہ سارا عمل اس کے عبادت میں لکھا جائے گا. اسی لیے ایک بار نماز فجر کے بعد صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا طاقتور آیا اور مسجد نبوی کے سامنے دکان کھول کر کے رزق حلال کی طلب کے لیے بیٹھ گیا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ نوجوان شخص میدان جنگ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے تلوار چلاتا ہوتا. آقا نے فرمایا، ایسا مت کہو. اگر یہ شخص رزق حلال کی تلاش میں اپنی دکان میں آیا ہے تاکہ جائز رزق کما کر اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کی خدمت کرے تو یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے. مومن کا جو قدم اٹھتا ہے شریعت کے روشنی میں وہ اللہ کے نزدیک عبادت میں لکھا جاتا ہے. آقائے کائنات نے مجمع صحابہ میں حلال و حرام، جائز و ناجائز تجارت کی تفصیل بتا رہے تھے. اسی درمیان میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے کاروبار کے بارے میں بتائیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا، کیا کرتے ہو؟
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا کام ہے، اگر تم اسے ذمہ داری سے نبھاتے ہو تو قیامت میں تمہارا حشر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ بھی کپڑے سلا کرتے تھے اور اس کے حلال اس کے ذریعے حاصل فرماتے تھے۔ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے کاروبار کے بارے میں آپ بتائیں یہ کیسا ہے؟ فرمایا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں لوگوں کی عمارت بناتا ہوں، معمار ہوں، اس کے ذریعے سے رزق حلال تلاش کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا کام ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے معماری کے کام کو اختیار فرمایا، اگر تم صدق دل سے سچائی سے یہ کام کرو گے تو قیامت میں تمہارا حشر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کام کے بارے میں شریعت کا حکم بتائیے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں معلم ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھاتا ہوں، اسی ذریعے سے میں رزق حلال کماتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا کام ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا ہے، اگر تم ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرتے ہو تو تمہارا حشر قیامت کے دن حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے کاروبار کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں تجارت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اللہ نے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں، اگر تم شریعت کے دائرے میں تجارت کرتے ہو تو تمہارا حشر میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں نے بھی تو تجارت کا کام کیا ہے، میں بھی سامان تجارت لے کر کے مکہ سے شام یمن وغیرہ جایا کرتا تھا۔ معزز سامعین، اگر آپ شریعت کی روشنی میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کار دنیا ہے فقط، کاروبار کے ذریعے آپ رزق حلال تلاش کرتے ہیں۔ تو آقا کی ایک دوسری حدیث ہے کہ سچے تاجر کا حشر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم نے تو پورا قانون بنا دیا تھا کہ مدینے کے بازاروں میں وہی شخص خرید و فروخت کرے گا جو شریعت کے قانون سے اچھی طرح واقف ہوگا، تاکہ نہ وہ کسی کو دھوکہ دے اور نہ کوئی اس کے دھوکے میں آئے۔ حضور خود بھی کبھی کبھی بازار تشریف لے جاتے تھے۔ مجاہدین جو جہاد کے لیے غزوات میں چلے جاتے تھے ان کے گھروں میں سرکار تشریف لے جاتے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بازار سے تو خریدوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم ان کے لیے آپ کے گھر کے سامان کو خریدوا دیں۔ جب حضور بازار نکلتے تھے تو درجنوں کنیزیں حضور کے ساتھ جا کر اپنے سیدانیوں کے لیے بازار سے سامان خریدتی تھیں اور حضور ان کو خریدواتے تھے۔ حضور کی آیت کریمہ یہ بھی تھی کہ اگر آپ کسی چیز کو خریدتے تو پوچھتے بولو اس کی کیا قیمت ہے، وہ بتاتا یہ قیمت ہے تو سرکار فرماتے تھے کچھ کم کر دو، کچھ کم کر دو۔ اس لیے اگر آپ بازار میں کوئی سامان ہے، سبزی ہے، کچھ خریدتے ہیں
تو یہ کہنا بھی نبی کی سنت ہے کہ بھائی اس کی قیمت کچھ کم کر دو، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، مگر نبی کی سنت پر عمل کر کے آپ نے ایک ثواب تو حاصل کر ہی لیا۔ معزز سامعین، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سرکار غلے کے منڈی میں چلے جاتے تھے اور اپنے دست انور کو غلے کے ڈھیر کے اندر گھسیڑ دیتے تھے اور نکالتے تھے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ غلے کے تاجر خراب غلے کو اندر چھپا دیتے ہیں، اچھے غلے کو اوپر رکھ دیتے ہیں، خریدار دھوکے میں آ کر اسے خرید لیتا ہے۔ آقائے کائنات نے اندر اپنا دست انور داخل کیا، نکالا، غلہ تو بھیگا ہوا تھا، اوپر سوکھا تھا اور نیچے بھیگا ہوا تھا۔ تو آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اگر نیچے کا غلہ بھیگا ہوا تھا تو میں اسے اوپر کرنا چاہیے، یہ ایک عیب ہے جو تم نے اپنے مبی میں چھپا رکھا ہے۔ معزز سامعین، آج نوجوان بچے بار بار فون پہ پوچھتے ہیں کہ کیا شریعت نے کسی چیز کے خرید و فروخت میں منفعت کا تعین کیا ہے کہ اتنا ہی نفع لو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے نفع کا تعین نہیں کیا ہے۔ آپ اپنی زمین بیچ رہے ہیں، اپنا باغ بیچ رہے ہیں، اپنا مکان بیچ رہے ہیں، اپنی کوئی چیز بیچ رہے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ وہ چیز آپ کی ہے، قیمت آپ ہی کو بتانا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو زمین آپ نے خریدا تھا 1000 روپے اسکوائر گز سے 10 سال کے بعد آپ بیچ رہے ہیں تو ظاہر بازار میں اس کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ جو 10 سال پہلے 10,000 روپے اسکوائر فٹ تھی، آج وہ 40,000 روپے اسکوائر فٹ ہو گئی۔ آپ اس میں موجودہ قیمت ہے، اس قیمت کے اعتبار سے آپ بیچیں۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر منفعت کا تعین نہیں کرتی ہے کہ بس اتنا ہی نفع لو۔ ہاں، یہ ضرور شریعت پسند کرتی ہے کہ کسی چیز کی قیمت کو بازار سے اونچا کر کے مت بتاؤ۔ جو چیز بازار میں جس ریٹ سے بکتی ہے اسی ریٹ سے بیچو، یہ نہیں کہ غبنِ فاحش کرو۔ دیہات کا ایک آدمی آیا ہے، سیدھا سادہ ہے اور بازار کی قیمت کو نہیں جانتا ہے، تو اب آپ اس سے گرا پیسہ لے کر کے، یہ شریعت کو پسند نہیں۔ بازار میں جو عام ریٹ کسی چیز کا چل رہا ہے اسی ریٹ سے آپ بیچیں۔ شریعت نے حدود کا تعین کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تاجر ہیں کپڑے کے، کپڑے کو آپ کانپور سے لے کر آتے ہیں، یہاں سے آپ کرایہ لگا کر کے جائیں گے، وہاں سے کرایہ لگا کر واپس آئیں گے، سامان کا جو لگیج بنے گا اس کی بھی قیمت آپ کو پیمنٹ کرنی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو کپڑا آپ نے وہاں خریدا ہے 20 روپے میٹر، آنے جانے کا کرایہ بھی آپ اس پہ لگا سکتے ہیں، جو بھاڑا خرچ ہوا، لگیج کا پیسہ لگا، وہ بھی آپ اس پر لگا کر کے اس سے زیادہ منفعت لے سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ 20 روپے میٹر کپڑا تھا، آپ گئے، جانے کا کرایہ خرچ ہوا، آئے تو آنے کا کرایہ خرچ ہوا، بس یا ٹرین پر آپ نے لادا تو اس کا معاوضہ بھی آپ کو حکومت کو دینا پڑا، اسٹیشن پر آپ اترے تو آپ رکشے یا ٹرالی کے ذریعے اپنے گھر لائے، اس کا بھی معاوضہ آپ کو دینا پڑا۔ تو یہ جتنا خرچ ہوا اس سے آپ اپنے مبیع یعنی جو چیز بیچ رہے ہیں اسے اصل قیمت کے ساتھ جوڑ کر اب اس کے اوپر 10% سے لے کر 20% تک عام ریٹ بازار کا یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز پر 10 سے لے کر 20% تک کے منفعت رکھی جاتی ہے، ورنہ پھر تو بھائی کا نام ہی ہے کاروبار تجارت کا، اس کے ذریعے نفع حاصل کرنے کا نام ہی تجارت ہے اور بے ہے۔ تو آپ اسے اصل قیمت کے ساتھ جوڑ کر
کوئی خریدار آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کپڑا کتنے میٹر کا ہے، تو آپ نے خریدا ہے 20 روپے میں میٹر میں، آنے جانے کا کرایہ، لگیج کا خرچہ آ گیا تو 25 روپے ہو گیا یہاں تک پہنچتے۔ معزز سامعین، اگر وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اسے کتنے قیمت سے خریدا ہے، آپ جھوٹ مت بولیے۔ آقا فرماتے ہیں جس خرید و فروخت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ میں نے اسے 25 روپے میں میٹر میں خریدا ہے، کیونکہ 20 میں آپ نے خریدا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے یہاں پہنچنے میں 25 روپے میٹر پڑا ہے اور اس پر میں اتنا منفعت لیتا ہوں، آپ کا جی چاہے تو خریدیے، جی چاہے تو نہ خریدیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے میں جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اللہ اس کے برکت کو مٹا دیتا ہے، اور جب سچائی کے ساتھ خرید و فروخت کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، قرآن کریم کی اس آیت نے کیا کہا؟ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے۔ صحابہ کرام نے مختلف چیزوں کی تجارت کی، باغبانی کیا، کاشتکاری کیا، سون و چاندی کا کاروبار کیا، بڑھئی لوہاری کا کام کیا، دوسروں کے ہاں مزدوری کا بھی کام کیا۔ ہر وہ کام جس سے شریعت نے نہیں روکا ہے، رزق حلال کی تلاش میں آپ اس کام کو کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ بے ہے کیا چیز؟ حقیقت کیا ہے خرید و فروخت کی؟ کیا شرط ہے اس کے جواز کے لیے؟ فقہ اسلام نے بے کی تعریف جو کی ہے، بے کے معنی ہوتے ہیں خریدنا اور بیچنا، لیکن فقہ اسلام نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، ایک مال کو دوسرے مال کے بدلے آپس میں رضامندی سے بیچنے کا نام بے ہے۔ یعنی بے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مبیع یعنی بیچی ہوئی فروخت کی ہوئی چیز ہوتی ہے اور دوسرے طرف سے اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہے بے کی حقیقت۔ بے کے لیے ایجاب اور قبول شرط ہے، یعنی آپ بیچیں، یہ ایجاب ہوا، خریدنے والا کہے اشتریتو، میں نے خریدا، یہ قبول ہوا۔ زبان سے کہیں بیچا اور خریدا، تب بھی ایجاب و قبول پا لیا گیا۔ اور بے کی ایک قسم ہوتی ہے بے تعاطی، دکان پہ گئی، آپ نے پوچھا بھائی یہ سیب کتنے میں ہے، یہ کیلا کتنے میں ہے، اس نے بتایا اتنے روپے، آپ نے اس کو قیمت دے دیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اس کا نام بے تعاطی ہے۔ شریعت میں یہ بھی جائز ہے، یعنی ایک طرف سے تو آدمی بیچے اور دوسری طرف سے آدمی قیمت دے دے، زبان سے کچھ نہ کہے، تو اس کو بے تعاطی کہا جاتا ہے۔ بے تعاطی بھی شریعت میں جائز ہے۔ بعض دکانوں پر لکھا رہتا ہے، یہ کپڑا ہول سیل دکانیں یا بازاروں میں لگتے ہیں، کپڑوں پر لکھا رہتا ہے اتنا روپے میٹر، اتنا روپے میٹر، اتنا روپے میٹر۔ کپڑے کو نکلوایا آپ نے، مجھے 5 میٹر دے دو، 5 میٹر کی قیمت جوڑ کر آپ نے دے دیا، نہ اس نے کہا میں نے بیچا، نہ آپ نے کہا میں نے خریدا، مگر شریعت کہتی ہے کہ یہ بے ہو گئی، کیونکہ آپس میں رضامندی ہے۔ اور بے کی حقیقت یہی ہے کہ رضامندی سے ایک شخص قیمت دے اور دوسرا مبیع دے دے۔ بیچی ہوئی چیز کو مبیع کہتے ہیں۔ ثمن یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی قیمت ہوتے ہیں۔ ثمن 2 طرح ہوتا ہے، ایک وہ ثمن اور قیمت ہے جسے اللہ نے پیدا ہی کیا ہے ثمن بننے کے لیے، یہ صرف سونا اور چاندی ہے۔ ملکوں میں جو خرید و فروخت دوسرے ملکوں سے ہوتی ہے
وہاں یہ نوٹ وغیرہ نہیں دیا جاتا، وہاں پر وہ سونا و چاندی ہی ایک ملک دوسرے ملک کو منتقل کرتے ہیں۔ تو سونا اور چاندی کو اللہ نے ثمن خلقی بنایا ہے، یعنی پیدا ہی اس لیے سونا و چاندی کہ آپ اسے قیمت کے طور پر استعمال کریں۔ اور ایک ہے ثمن اصطلاحی، اللہ نے اس کو ثمن کے لیے پیدا تو نہیں کیا، مگر حکومتوں نے اسے ثمن مان لیا ہے، اور وزیر خزانہ نے اس پر دستخط کر دیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ اتنی قیمت کا ہے۔ جیسے 500 کے نوٹ ہیں، 100 کے نوٹ ہیں، 200 کے نوٹ ہیں، اس کو ثمن اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ ثمن خلقی ہمیشہ ثمن رہے گا، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا ہی کیا ہے قیمت و ثمن بننے کے لیے، مگر ثمن اصطلاحی جب تک حکومت چاہے گی رائج رہے گا۔ جس دن پابندی لگا دے دی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی آپ نے ہندوستان میں دیکھا کہ 1000 کے نوٹ پر پابندی لگی تو وہ ایک ردی کاغذ کی طرح لوگوں نے جو 2 نمبر کا کام کیا کرتے تھے انہوں نے بورا بورا بھر کر کے نالوں میں پھینک دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ پکڑ جائیں گے تو شدید پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ تو یہ ہے ثمن اصطلاحی۔ زکوٰۃ دونوں پر فرض ہے، چاہے ثمن اصطلاحی ہو چاہے ثمن خلقی ہو۔ معزز سامعین، خرید و فروخت میں بھی سود لینا حرام ہے۔ آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے اور طے کر لیا کہ ہم 1000 پر 1020 روپے لیں گے، اور آپ نے جس سے معاملہ کیا ہے وہ مسلمان ہے، تب ایسی صورت میں جو زائد قرض پر جو زائد رقم آپ شرط کر کے لے رہے ہیں، شریعت اسے سود کہتی ہے۔ سود حرام ہے، لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ سود کیا حقیقی مفہوم آپ دماغ میں بٹھا لیں۔ خرید و فروخت کے وقت یا کسی مسلمان کو قرض دینے کے وقت اگر آپ زیادتی کی شرط لگا دیتے ہیں، آپ نے کسی کو 50,000 روپے دیا اور کہا بھائی ٹھیک ہے اسے تم اپنا کام ہم کرو، مگر مجھے ہر مہینہ 50,000 پر 5,000 روپے نفع دیتے رہنا اور میرا 50,000 ویسے باقی رہے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے طے نہیں کیا، بھائی اگر وہ خیر خواہی کسی کو آپ نے پیسے دے دیے، پریشان ہے مسلمان، ذریعے معاش کچھ نہیں، آپ نے 1,00,000 روپے اٹھا کے دے دیا کہ بھائی لو تم اپنی حالت درست کر لو، تھوڑا تھوڑا کر کے میرا قرض 1,00,000 کو واپس کر دینا، ذاتی کی شرط نہیں لگائی اس نے۔ اب اس مسلمان نے سوچا کہ بھائی اس مسلمان کا میرے اوپر احسان ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اس نے 1,00,000 روپیہ مجھے دے دیا کہ کاروبار کرو، مجھے 1,00,000 واپس کر دینا، مگر خوشی سے اس نے 1,00,000 پر 1,10,000 دے دیا بغیر شرط کیے ہوئے، تو اب وہ سود نہیں ہے، اب اس کا لینا چاہیے۔ لیکن دیتے بعد شرط لگا لیں آپ کہ ہم اتنے پر اتنا لیں گے، یہ سود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے حضور کے ساتھ، بخاری شریف کی حدیث ہے، راستے میں حضرت جابر کا اونٹ چلتے تھک کر بیٹھ گیا۔ اب انہیں اس کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ میں اپنے قافلے سے کٹ جاؤں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ چلتے جو تھک گیا ہے، تو سرکار واپس آئے، فرمایا تھا کوئی چھڑی لاؤ، حضور کی شاخ ان کو دی، حضور نے اس کے پاؤں پہ مارا، وہ طاقتور ہو کر کے چل پڑا۔ وہ اتنا طاقتور ہو گیا سرکار کے اس موضوع کی بنیاد پر کہ حضور کے سواری کے بھی آگے بڑھنا چاہتا تھا، تب حضرت جابر اس کا نکیل پکڑ کر کے پیچھے کرتے تھے کہ نبی کے آگے نہ جائے۔
راستے میں چلتے چلتے سرکار نے گفتگو فرمائی، بولو اسے بیچو گے مجھ سے؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ خرید لیجیے۔ خرید و فروخت کی قیمت طے ہو گئی، مگر حضور نے فرمایا تو سفر ہے، میں نے اس کو خرید لیا، ہاں اس کی قیمت چل کے مدینہ میں ہم تمہیں دے دیں گے، اس پر تم سوار ہو کر مدینہ تک کے چلو۔ جب حضور اقدس مدینہ پہنچ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حکم دیا کہ وہ اونٹ میں نے خرید لیا ہے، جاؤ اس کا معاوضہ جو سے ادا کر دو اور کچھ زیادہ دے دینا۔ دیکھیے آقا کا کرم، دیکھیے طے اتنا ہوا ہے لیکن کچھ زیادہ دے دینا۔ اب یہ از راہ کرم عطا کیا جا رہا ہے، جابر نے اس پر قیمت پر کوئی زیادتی نہیں مانگی۔ حضور نے فرمایا بلال قیمت بھی دے دو اور کچھ زائد دے دو، تو حضرت بلال نے قیمت بھی دے دیا اور زائد کچھ ادا کر دیا۔ اونٹ کو لے کر حضرت جابر نے مسجد نبی کے دروازے پہ باندھ دیا تھا، باندھ کر جانے لگے تو سرکار نے فرمایا بلاؤ جابر کو، بلاؤ جابر کو۔ کہا بھائی اپنا اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت بھی لے جاؤ۔ یہ تو کرم بالائے کرم ہے کہ بہتام ہونے کے بعد سرکار نے قیمت بھی ادا کر دی اور اس کے بعد اونٹ بھی دے دیا۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق دے رزق حلال کے کمانے میں سچ بولنے کا۔ سرکار کا ارشاد ہمیشہ یاد رکھیے، جب خرید و فروخت میں سچ بولا جاتا ہے تو اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے، جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اللہ اس کے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جن حضرات کے سنتیں باقی ادا فرمائیں۔